وہ بچپن اور بلوغت کے درمیان کھڑا تھا۔ کم عمری کی وجہ سے وہ جذبات کو ابھی سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن رات کو ہونے والے خوشگوار واقعہ نے اس کی سوچ میں ایک زاویے کا اضافہ ضرور کر دیا تھا کہ پب جی کے لیے عمر کوئی نہیں دیکھتا۔ اسے اپنی گلی پر کافی دیر وہ لمس محسوس ہوتا رہا، لیکن معصومیت کا دور تھا، اس لیے جلد ہی وہ سو گیا۔ نیند کی آغوش میں جانے تک ایس کے دماغ میں وہ خوشبو بسی رہی جو اس کے قریب آنے سے اسے مدہوش کر گئی تھی۔ اگلے دن صبح وہ دیر تک سوتا رہا۔ پینو کو جب وہ نظر نہیں آیا تو اسے فکر ہوئی۔ وہ اس کے کمرہ میں آ گئی۔ اسے سوتا دیکھ کر وہ رک گئی۔ رافیل کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر اسے بہت پیار آنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ رافیل ابھی عمر میں ہے، لیکن وہ شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ اس کم سن لڑکے میں کوئی تو جادو ہے جو اس جیسی پختہ عمر کی عورت کو بھی اپنی طرف راغب کر لیتا ہے۔ پینو کو پب جی کھیلنے کی کمی نہیں تھی۔ اس کا شوہر خالد جی بھر کر پب جی کھیلتا تھا۔ نہال چوہدری بھی اپنی مرضی سے پب جی کھیلتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کی عورت اسے رافیل کی طرف مائل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سوتا چھوڑ واپس حویلی میں آ گئی اور اکیلی ہی کچن میں کام کرنے لگی۔ دھوپ کی کرنیں رافیل کے ہجرے میں دروازے سے چھن کر داخل ہو کر اس کے چہرے پر مرکوز ہوئیں تو گرمی محسوس کرتے ہی وہ کسمسا کر جاگ اٹھا۔ حواس قائم ہوتے ہی پہلا احساس اسے رات والے لمس کا ہوا جو ابھی تک اس سے چپکا ہوا تھا۔ ایک بے اختیار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلتی چلی گئی، پھر اس ہستی کی خوشبو سے اپنے کمرے میں بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر یہ سب کچھ محسوس کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکلا اور نہانے کے بعد خوب تیار ہو کر حویلی کی طرف چل دیا۔ رات والی انجان ہستی نے اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کر دی تھی جو وہ ابھی سمجھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن اس کو دیکھنے والے محسوس ضرور کر سکتے تھے۔ پینو نے جب اسے کچن میں آتے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ ڈھیلا ڈھالا رافیل آج کسی گھبر و مرد کی طرح شان سے چل رہا تھا، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ رافیل کے قریب آتے ہی پینوا سے گھورتے ہوئے بولی، کیا بات ہے شہزادے، آج کچھ بدلے لگ رہے ہو؟ رافیل مسکراتے ہوئے، کچھ نہیں جی، رات نیند بہت گہری آئی کہ صبح آنکھ ہی نہیں کھلی۔ پینو، اچھا جی، اور اس گہری نیند کی وجہ کیا تھی؟ پینو کا سوال سن کر وہ گھبرا سا گیا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ پینو کو بھلا اب کیا بتاتا کہ رات کسی انجان نے کیسے اس کو ایک خوبصورت احساس میں بدل دیا۔ رافیل کو سوچ میں ڈوبا یوک کر پینو نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے پھر سوال دہرایا تو رافیل چونک کر پینو سے آنکھیں چراتے ہوئے بولا، رات کو نا خواب میں آپ آئی تھیں؟ رافیل نے بات بناتے ہوئے کہا۔ پینو نے شرارت بھری نگاہوں سے رافیل کو گھورا اور بولی، اچھا پھر رافیل، پھر کیا؟ پھر کچھ نہیں، بس خواب میں آ گئے اور رافیل آگے کی کہانی نہ بنا پایا۔ پینو، اور کیا؟ کچھ نہیں جی۔ رافیل یہ کہتے ہی وہاں سے بھاگ گیا اور پینوا سے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہاں سے نکلتے ہی رافیل اسی صحن میں آ گیا جہاں اس کی ملاقات سروش بی بی سے ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے رات کو اس کے حجرے میں آنے والی سروش بی بی ہی تھی۔ اس کا کم سن دماغ یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ بھلا اتنی بڑی چوہد رائن کو کیا ضرورت تھی اس جیسے لڑکے سے یہ کام کرنے کا۔ وہ تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سروش بی بی کا دلکش کتنا دیدہ زیب تھا کہ وہ اسے پھر دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید اس کے تخیل میں موجود سروش بی بی کے لیے پسندیدگی اسے رات والی ہستی کی شکل میں بھی ایسے ہی دکھا رہی تھی۔ وہ ایک طرف بینچ پر بیٹھ گیا اور خود سے ہی مسکراتا جا رہا تھا۔ تبھی اسے نہال صحن سے محتاط انداز میں گزر کر حویلی کے اندر جاتا نظر آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی واردات کرنے ہی جا رہا ہے، لیکن آج خلاف معمول اس کے تجسس نے اسے پریشان نہیں کیا، بلکہ وہ پرسکون بیٹھا سوچتا رہا۔ اس نے نہال کی حرکت کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ دن بھر وہ اٹھکیلیاں کرتا رہا اور رات کو
آس امید پر جلدی ہی اپنے ہجرے میں آ گیا کہ شاید آج پھر وہ ہستی اسے لطف دینے آ جائے، لیکن یہ خیال اس کا بھرم ہی ثابت ہوا۔ وہ رات کافی دیر تک جاگتا رہا۔ ہر جنبش پر اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگتا تھا، لیکن پینوں کے کھانا کھلانے کے بعد اس کے کمرے کی طرف کوئی نہیں آیا۔ انتظار کی بے چینی پر لڑکپن کی نئی نئی غالب آ گئی، اور وہ سو گیان چندہ اور فراز کے ساتھ ساتھ رافیل کا بھی اسکول میں داخلہ ہو گیا تھا۔ رافیل ذہین اور متحرک طالب علم تھا۔ چند ہی دنوں میں اسکول میں رافیل کا نام گونجنے لگا۔ نئے دوستوں اور نئے ماحول نے اس کے ذہن سے پب جی کھیلنے کا تجسس کم کر دیا۔ اس کی دلچسپیاں وقتی طور بدل گئی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں نمایاں تبدیلیاں آنے لگیں۔ اچانک اس کا قد لمبا ہو گیا تھا اور جسم بھرنے لگا تھا۔ ایک صبح جب وہ سو کر آٹھا اور واش روم میں گیا، غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ چپکی ہوئی تھی۔ تب اسے سمجھ آئے، اور جوانی کی پہلی نشانی نمودار ہو گئی تھی۔ اسے سوتے میں ہوا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی رافیل کو ایک خوشی کا احساس پیدا ہوا۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا جو اس کے حساب سے پہلے سے بڑی تھی۔ اسے شہر آئے 1 سال ہو گیا تھا، اور وہ کافی حد تک شہر کی زندگی کا عادی ہو گیا تھا۔ چندہ اسے کبھی کبھار اپنی طرف راغب کر لیتی تھی، لیکن بڑی عمر کی عورتوں کو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس رات کا واقعہ بھی آہستہ آہستہ بھول گیا تھا، کیونکہ دوبارہ وہ ہستی کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اب وہ پہلے کی نسبت طاقتور لڑکا تھا۔ بے شک وہ ابھی لوگوں کی نظر میں مرد نہیں تھا، لیکن اپنی نظر میں وہ اب پورا مرد تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو اسے گاؤں کی یاد ستانے لگی۔ مہر و بیگم نے اسے 1 ہفتے کے لیے گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ وہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اپنی ماں، بہن اور ابا سے ملنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں پہنچا، اس کی آمد کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ مہر و بیگم نے اسے چھوڑنے کے لیے اپنی گاڑی بھیجی تھی۔ رافیل کی شان دیکھ کر جہاں جلنے والوں نے حسد کیا، وہی اپنوں نے رشک کی نگاہوں سے اس کا استقبال کیا۔ ماں اور بہن نے تو پیار سے ملنا ہی تھا۔ اس کے دوست گلشن کی حالت بھی دیدنی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا دوست شہری بابو بن گیا ہے۔ اس نے رافیل کو گاؤں کی ساری کہانیاں سنا دیں جو رافیل کی غیر موجودگی میں وقوع پذیر ہوئیں تھی، خاص کر عذرا ماں چھن کے نئے کارنامے۔ رافیل نے ساری کہانیاں دلچسپی سے سنے، لیکن انہیں سنجیدہ نہیں لیا جیسے وہ شہر جانے سے پہلے لیتا تھا۔ گلشن نے اس کے اندر آنے والی اس تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ بار بار سے یہ کہہ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ اب تو تم شہری بابو ہو گئے ہونا۔ رافیل جتنے چاؤ سے گاؤں آیا تھا، اتنی ہی جلدی وہ گاؤں کی زندگی سے بور بھی ہونے لگا۔ ماں سے ساری باتیں ختم ہو گئیں، بہن کے لاڈ ختم ہو گئے، دوست کی بے تکلفی ختم ہو گئی، اور اس سے لگنے لگا جیسے اب گاؤں میں وقت گزارنا محال ہو جائے گا۔ ابھی اسے آئے 3 دن ہی ہوئے تھے، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی شہر سے آئے۔ وہ واپسی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے ہی لگا تھا کہ ایک خوشبو نے اسے چونکا کر رکھ دیا۔ اس دن وہ پہلی بار گھر سے نکلا اور چوہدریوں کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ ماں کے ساتھ وقت گزار کر وہ اپنی بوریت دور کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو حویلی کے لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بڑی چوہد رائن، رومانہ بیگم، حویلی کے بچے بڑے سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، خاص کر ارم چوہدری جسے رافیل چھوٹی چوہد رائن کہہ کر بلایا کرتا تھا، اور رخشندہ جو اپنی ہی من مستی میں مست رہتی تھی۔ دونوں بہنیں رافیل کو دیکھ کر